کرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد المعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی اس نشست اور پروگرام میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں مصافحے کے سلسلے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، یہ اسلام نے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو تعلیم دی ہے۔ محبت یہ بہت بڑی چیز ہے، محبت کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ جس انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ انسان اپنی انسانیت کے اعتبار سے بھی کامل ہے اور مسلمانیت کے اعتبار سے بھی کامل ہے، اور جس انسان کے دل میں محبت نہ ہو، ایسا انسان دل کے اعتبار سے سخت ہوتا ہے اور اس کے دل میں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ شخص تمام کے تمام خیر سے محروم رہا۔ اس لیے اسلام نے آپس میں سلام کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب ایک مسلمان کی ملاقات دوسرے مسلمان سے ہو تو وہ دونوں آپس میں سلام کریں۔ بات کرنے سے پہلے سلام کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ جب آدمی سلام کرے گا تو جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ شخص یہ تصور کرے گا اور اس بات کو اپنے ذہن میں لائے گا کہ واقعتاً جب یہ مجھ کو سلام کر رہا ہے تو اس کے دل میں میرے متعلق کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اس کا دل میرے سلسلے میں پاک ہے، صاف ہے، اس کے دل میں کوئی غلط خیال میرے متعلق نہیں ہے، اس لیے یہ مجھ کو سلام کر رہا ہے۔ جب آدمی نے سلام کر دیا تو سلام جس کو کیا گیا ہے اس کے اوپر جواب دینا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ شخص جس نے سلام کیا ہے وہ بھی اس کے سلسلے میں مطمئن رہے۔ سلام کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ایک یہ بھی ہے کہ سلام کرنے کے بعد مصافحہ کیا جائے۔ مصافحہ کرنے سے بھی کئی کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سلام کی تکمیل ہے۔ مصافحہ سلام کی تکمیل ہے۔ جو آدمی سلام کرتا ہے پھر اس کے بعد مصافحہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دونوں آپس میں ملے جلے جذبات والے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں اور دونوں کے دل میں محبت ہے۔ اسی لیے مصافحہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتلاتے چلتے ہیں کہ مصافحہ کیا یہ چیز اسلام سے ثابت ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مصافحہ یہ چیز اسلام میں ثابت ہے بلکہ مستحسن ہے۔ مصافحہ کے سلسلے میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایات بیان کی ہیں۔ مصافحہ کے ثبوت کے سلسلے میں اکثر محدثین کرام نے باب المصافحہ کے نام سے ایک باب باندھا ہے، اور اس کے اندر مصافحہ کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔
اور اکثر محدثین نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو اس کے اندر بیان کیا ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول مصافحہ کرنے کا تھا یا نہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ بات پوچھی گئی، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں مصافحہ کرنے کا ہمارے درمیان رواج تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں مصافحہ کرتے تھے تو حضور علیہ السلام بھی مصافحہ فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کے عمل کو پوچھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز صحابہ کے درمیان رائج ہوگی وہ گناہ نہیں ہو سکتی، وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب صحابہ آپس میں اس کو کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے اتباع ہی میں کرتے ہوں گے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ہٹ کر کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کام کر رہے ہیں وہ چیز حضور علیہ السلام سے ثابت۔ اسی لیے یہ بات پوچھی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں مصافحہ کرنے کا معمول تھا یا نہیں۔ جب حضرت انس سے پوچھا گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں مصافحہ کرنے کا رواج تھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مصافحہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام بھی مصافحہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ثبوت ہے مصافحے کے صحیح ہونے کے سلسلے میں، اس لیے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، وہ کبھی بھی کوئی کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل معلوم کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب مصافحے کا معمول ذکر کیا تو اس کے بعد حضرات محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ مصافحہ یہ ایک مستقل سنت ہے حضور علیہ السلام کی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ مصافحہ یہ حضور علیہ السلام کی ایسی بالاتفاق سنت ہے جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، یہ متفق علیہ سنت ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے بھی اس سلسلے میں اپنی واضح عبارتیں بیان کی ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی سنت ہے جو متواتر ہے، چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کے اندر کسی کو کچھ بھی کلام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہدایہ کے حوالے سے شامی کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اس کے بعد وہ دونوں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس لیے مصافحہ کرنے کے اندر کچھ بھی حرج نہیں ہے، یہ چیز ثابت ہے حضور علیہ السلام کے عمل سے۔ اسی طریقے سے مصافحہ کرنا یہ حضور علیہ السلام کا بھی معمول تھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام مصافحہ فرماتے تھے یا نہیں تو حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات جب بھی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام نے مجھے مصافحے کا شرف بخشا ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے مجھ سے مصافحہ فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سرکار نے مصافحہ فرمایا تو حضرت برا نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ مصافحہ کرنا میں اس کو اجمیوں کا طریقہ سمجھتا تھا مصافحے کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بالمصافحہ
ہم مصافحے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں تو ایک دوسرے کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں مصافحہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں صافحنی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے مصافحہ بھی فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی میں نے ملاقات کی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے مصافحہ فرمایا ہے۔ ما لقیتہ خط الا صافحنی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جب بھی میں نے ملاقات کی ہے تو حضور نے مجھ سے مصافحہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سائل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کیا اس کی اجازت ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کرے یا ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے ملاقات کرے تو اس کو مصافحہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے، مصافحہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مصافحہ سلام کی تکمیل ہے، مصافحہ سلام کی تکمیل ہے، اسی لیے آپس میں مصافحے کو رواج دینا چاہیے اور مصافحہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے مصافحے کے سلسلے میں، مصافحے کے معنی کیا ہیں، مصافحہ کس طرح کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مصافحہ یہ مفاعلت کا صیغہ ہے، باب مفاعلت کا صیغہ ہے۔ صفحۃ الورق کہتے ہیں پتے کے ایک حصے کو، اور آدمی جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو ایک شخص کی ہتھیلی دوسرے شخص کی ہتھیلی سے مل جاتی ہے اور ایک شخص کی ہتھیلی کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جاتا ہے، تو اسی طریقے سے مصافحہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کے رخ کو دوسرے کے ہاتھ کے رخ کے ساتھ ملانا۔ آدمی جب مصافحہ کرتا ہے تو آدمی کے ایک ہاتھ کا رخ دوسرے آدمی کے ایک ہاتھ کے رخ کے ساتھ مل گیا، تو اس کا ایک رخ یہاں پر ہے تو اس رخ کے ساتھ آدمی نے ملاقات کر لی، تو اس کو کہتے ہیں مصافحہ۔ اور مصافحے کے اندر آدمی کو چاہیے کہ جس سے مصافحہ کر رہا ہے اسی کی جانب دیکھے اور مسکراتے ہوئے ملے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے۔ مصافحہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ مصافحے کا شرف سب سے پہلے کن لوگوں کو عطا ہوا؟ جب اہل یمن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اہل یمن تمہارے پاس آئے ہیں، وہم اول من جاء بالمصافحہ، یہ اہل یمن وہ ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے مصافحے کو لے آیا ہے، یعنی مصافحہ کا شرف ان لوگوں کو حاصل ہے، سب سے زیادہ ان لوگوں نے مصافحہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں شراح حدیث نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان لوگوں نے مصافحے کو بہت زیادہ ظاہر کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بذل المجہود کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے سلسلے میں فرمایا کہ اہل یمن بہت زیادہ کثرت سے مصافحہ کرنے والے تھے، ورنہ مصافحے کا معمول تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان رائج تھا۔ جب اہل یمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی یہ لوگ مصافحہ کرتے تھے، لیکن اہل یمن چونکہ کثرت سے مصافحہ کرتے تھے اس لیے ان کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی ہے وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ کہ یہ لوگوں نے سب سے پہلے مصافحہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ سلام کرے، سلام کرنے کے بعد اس کو جانتا ہو تو بھی سلام کرے، نہ جانتا ہو تو بھی سلام کرے،
اس کے بعد اچھے انداز سے مصافحہ کرے۔ یہ مصافحہ سلام کی تکمیل ہے، اس کے ذریعے سلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے تحفۃ العلمائی کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مصافحہ مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی آدمی اگر کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کی مغفرت کا یہ مصافحہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور پھر مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب جدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جدا ہونے کے دو مطلب علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی مجلس کا جدا ہو جانا، یعنی دونوں اس مجلس ایک جگہ پر ٹھہر کر مل رہے تھے، اب ان لوگوں نے مصافحہ کر لیا، مصافحہ کرنے کے بعد ایک آدمی ایک جانب کو چلا گیا، دوسرا آدمی دوسری طرف کو چلا گیا، تو ان لوگوں نے مجلس کو بدل دیا، تو اب ان لوگوں کی جو جدائی ہوئی ہے وہ مجلس کی جدائی ہے، تو مجلس کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا مطلب ایک یہ بھی بیان کیا ہے علماء کرام نے کہ ان دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مصافحے کا رواج آپس میں بڑھانا چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور ایک دوسرے کی بخشش طلب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جب ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اب اللہ کی حمد و ثنا کس طرح بیان کی جائے؟ اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ بھائی السلام علیکم، دوسرے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد ان دونوں نے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد ایک شخص نے پوچھا خیریت ہے، طبیعت کیسی ہے؟ تو سامنے والے نے کہا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، میں بڑا اچھا ہوں، اللہ کی عنایتیں میرے ساتھ شامل حال ہیں۔ تو جب اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور الحمدللہ کہا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے اللہ سے اپنی مغفرت چاہی۔ مغفرت چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ملاقات کیا، اس کے بعد اس سے پوچھا بھائی خیریت سے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے دعا پڑھی۔ دعا کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، یہ مصافحے کی دعا ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہے، اے اللہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور آپ کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا ہے۔ جب بندہ اس طرح بخشش طلب کرے گا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی بخشش فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مصافحہ کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مصافحہ کرتے وقت اپنے آپ کو عاجز اور اپنے آپ کو متواضع اور اپنے آپ کو کمتر آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ میں جس سے مصافحہ کر رہا ہوں وہ مجھ سے اعلیٰ ہے، وہ مجھ سے اچھا ہے، اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ اس کو پسند کرتے ہوں گے، اس لیے اگر میں اس سے مصافحہ کروں گا تو ایسی صورت میں ایک نیک آدمی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے مل جائے گا اور اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی تو اللہ میری مغفرت فرما دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو گنہگار ہیں اور ہم لوگوں سے مصافحہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ سے مل جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں۔ اس کے ذریعے دو چیزیں، اس واقعے میں دو چیزیں، اس نیت کے اندر دو چیزیں ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، دو چیزیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی جس سے مصافحہ کر رہا ہے اپنے آپ کو متواضع اور سامنے والے کو بڑا اپنے کو چھوٹا یہ احساس آدمی کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر اگر یہ نیت رہے گی تو اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا، اس کے اندر کبر نہیں آئے گا، عجب نہیں آئے گا، بڑا پن نہیں آئے گا، ورنہ ہو بھی یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں بڑا بزرگ بن گیا، میں بڑا اللہ والا بن گیا، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جب لوگ آ کر مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میں بھی بڑا آدمی ہوں، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مصافحہ کرتے وقت یہ تعلیم دی گئی کہ آدمی یہ نیت اپنے اندر پیدا کرے کہ میں تو انتہائی کمتر ہوں، حقیر ہوں، اور لوگوں کی نگاہ میں میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں اپنے بڑوں سے مصافحہ کر رہا ہوں اور بڑوں سے مصافحہ کر کے میں بھی اپنے آپ کو مغفورین کی فہرست میں شامل کر رہا ہوں۔ یہ تعلیم دی ہے اکابرین نے، اللہ والوں سے اسی تعلیم کو سیکھنا چاہیے۔ مصافحہ سلام کے مقصد کی تکمیل ہے۔ آدمی جب دوسرے آدمی کو سلام کرتا ہے اس کے ذریعے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو، اس کے ذریعے تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو جب آدمی نے دوسرے آدمی کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کی وجہ سے اس شخص نے سلام کی تکمیل کی۔ جب اس شخص نے سلام کی تکمیل کی تو گویا اس نے اس مقصد کی تکمیل کی جو سلام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، یہ مصافحے کے ذریعے آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مصافحہ کب اسلامی مصافحہ بنتا ہے۔ ایک ہے ہاتھ ملانا اور ایک ہے مصافحہ کرنا۔ جب اسلامی ذہن لوگوں کا نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں مصافحہ ہوگا، لیکن وہ مصافحہ اسلامی مصافحہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی کاروبار کا آدمی نے کر لیا، کاروبار کرنے کی وجہ سے بات مکمل ہو گئی کاروبار کی، تو اب اس کے ذرا آپ ہاتھ ملا کر کہہ رہے ہیں اب ڈن، بات مکمل ہو گئی، اب مصافحہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دو دوست آپس میں مل رہے ہیں، دونوں آپس میں ملنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے، تو ملاقات ہونے کے وقت نہ وہ دعا پڑھی جا رہی ہے، نہ دو ہاتھ سے مصافحہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، تو ایسی صورت میں یہ اسلامی مصافحہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلامی مصافحے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مصافحے کے سلسلے میں اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ جڑے رہیے فقہی مسائل کے ساتھ، انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔